ہم جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھاجپا نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے پہلے کانگریس نے زیادتی کی ہے، RSS مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، اس طرح سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ ہم نے ان کاموں کو چھوڑا جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کاموں کو ہم نے چھوڑا۔ مسجد کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے۔ وہاں مسجد کے اندر نکاح بھی ہونا تھا، اور مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی وہیں دیتے تھے، نکاح بھی وہیں ہوتا تھا، اور محلے کے جتنے بھی کام ہیں، کوئی مسافر آتا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے انتظام بھی کرتے تھے۔ ایک یہودی آیا اور اس نے کہا مجھے سفر پہ جانا ہے، سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کرے۔ تو مسجد کا کام ہے مسافر کے لیے، اس کے لیے رہنے کا انتظام ہو، مسافر کہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سواری کا انتظام ہو، دوا کا انتظام ہو، نکاح کا وہاں انتظام ہو، اور ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں اس کا انتظام ہو، تو ہر دکھ درد کا علاج مسجد کے اندر ہو، اس کام کے لیے مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ تو نمبر ایک تو غلطی ہم نے یہ کی۔ نمبر دو، ہم دوسروں کو غلطیاں بہت دیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو۔ جب ہم سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، کسی کو دوش نہیں دیں گے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ بھاجپا دشمن ہے، نہ RSS دشمن ہے، نہ کانگریس دشمن ہے، اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، دشمن ہم اپنے خود ہیں، ہم اپنے کارناموں کی وجہ سے دشمن خود ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، تو یہ سب چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ کہ مدارس ہو یا مکاتب ہو، یہاں مدارس والوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا، چاہے وہ ہندوستان کا جھنڈا ہو، مادر وطن ہو، یا جو ہمارے پروگرامز ہونے چاہیے اپنے اکابرین کے نام سے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ پروگرام اپنے مدرسوں میں، اپنے مکتب کے اندر کرنے چاہیے، اکابرین کے نام سے کرنا چاہیے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا آزادی میں، ان کے نام پہ کرنا چاہیے، صحابہ کے نام پہ کرنا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ کس مہینے میں ہوئی؟ 18 ذی الحجہ کو کس کی شہادت ہوئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مہینے میں شہادت ہوئی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک جلسہ اس مہینے میں کرنا چاہیے جس مہینے میں، جس تاریخ میں رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وفات پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا زندگی میں کیا، کیسے حکومت کی، اس موضوع پر، ان کی شہادت پر ایک پروگرام کرنا چاہیے جس سے ہمارے سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، صحابہ کی کیا سیرت ہے۔ ہم غلطیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت، شریشٹھ بھارت، ایک بھارت، اس میں کیا برائی ہے؟ ہند اگر ایک ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس لیے مخالفت سے پہلے ہمیں اس کا نچوڑ، اس کا دیکھنا چاہیے کہ جو ہم الفاظ جو ہمارے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اکھنڈ بھارت کا کیا مطلب ہے؟ ہند، تو ہند ایریے کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا ہند، ہند کا لفظ حدیث میں بھی موجود ہے، تو ہند کہتے ہیں اکھنڈ بھارت کو۔ تو اکھنڈ بھارت اب چونکہ سرحدیں بن گئی ہیں، ملک الگ الگ ہو گئے ہیں، اگر کوئی اس کی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے تو ہمیں بھی لبیک کرنا چاہیے، اس میں کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا مطلب سمجھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اب آ رہا ہے اگست کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اپنے مدارس اور مکاتب کے اندر پروگرام کرنے چاہیے کہ 15 اگست کو کیا ہوا تھا، یا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے اکابرین کے نام سے، صحابہ کے نام سے، صحابہ کی سیرت پہ پروگرام ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پروگرام ہونا چاہیے۔ تو اگر جب پروگرام ہوں گے اور لوگوں کو
کچھ حدیثیں لکھ کر کے رسول اللہ کی سیرت کی کچھ احادیث لکھ کر کے خاص وہ معاشرے کے جیسے معاملات کے ہیں، تجارت کے ہیں اور معاشرے کے ہیں، یہ کچھ حدیثیں لے کر کے اگر لوگوں میں تقسیم کی جائے، لوگوں میں بانٹا جائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا رول پلے ہو سکتا ہے اور آپسی نفرتیں، بھید بھاؤ جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پہ لبیک کہیں گے، کوشش کریں گے، امید کرتا ہوں میں اس طرح کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔